اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں تقوی اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کیجئے، اپنے امور کو منظم کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. پالنے والے اپنی اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما. درود پڑھ دیں محمد والے. ظاہر ہے میرا طریقہ ہمیشہ ایک الگ سا ہی ہوتا ہے اور میں بہت رسمی طریقے سے باتیں کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں. صرف اپنے دل سے پوچھئے کہ اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. اس وقت جس کیفیت میں آپ پچھلے جمعے بھی آئے تھے، آج بھی آئیں، پچھلے جمعے زیادہ اچھا لگ رہا تھا یا اس جمعے زیادہ اچھا لگ رہا ہے؟ یہ جو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے یہ بتا رہی ہے کہ آپ اللہ کے مہمان بن گئے ہیں. اور جب آپ اللہ کے مہمان بن گئے ہیں تو پچھلے ہفتے جو میں نے عرض کیا تھا کہ وقد جو دعیتم الی ضیافت اللہ، تمہیں اللہ کی دعوت پر بلایا گیا. اور یہ جو دل میں خوشی ہے، یہ جو دل میں ایک اچھا احساس ہے، یہ احساس بتا رہا ہے کہ ہم نے جب قبول کیا تو اس نے بھی ہمیں اپنی دعوت میں داخل کر دیا. ورنہ بھوک اور پیاس میں انسان کو اچھا لگے وہ تو تڑپے. لیکن آج آپ اور میں بدلے ہوئے ہیں. آج میں اور آپ ایک الگ حالت میں ہیں. آج کی دعوت ہماری 1 مہینے کی دعوت، اور 1 مہینے کے اندر کسی کے ہاں ایک ٹائم دعوت میں جاتے ہیں وہ کتنی خاطر تواضع کرتا ہے. 1 مہینے دعوت، وہ بھی کوئی انسان کی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. عزیزان گرامی، اس کی قدر کیجیے. یہیں سے میں بات کو شروع کرتا ہوں. اس کی قدر کیجیے اور سب سے پہلے دعا کیجیے اپنے والدین کے لیے. یہ ان کا احسان ہے اور ان کے احسان کو نہیں بھلا سکتے. اور بار بار کہیے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. زندہ ہیں جا کے ہاتھ چومی. نہیں معلوم ہم اس نعمت کا احساس کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم اس نظام ولایت میں رہ کر روزہ رکھ رہے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے ہمیں رسول اکرم کے ذریعے عطا کیا ہے. یہ وہ نعمت ہے، اللہ نہ کرے کسی سے چھن جائے تو اسے احساس ہو کہ یہ نعمت اللہ نہ کرے کسی سے چھنے. ایک عبادت کی لذت جو آپ محسوس کر رہے ہیں، اس کی قیمت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی رضایت کے. اور آج میں آپ کو خوشخبری نہ دوں کہ جو آپ خوش ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بندے کو بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے. کوئی مزدور ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی چپراسی ہے، کوئی مینیجر ہے، کوئی مالک ہے. سبھی بھوکے، سبھی پیاسے، سبھی ایک حالت میں. اور پھر لذت دیکھیں، میں لذت جو اس وقت ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. ورنہ روزے تو سب رکھتے ہیں. جب آپ روزوں سے لذت لیتے ہیں اور اس لذت سے اللہ تعالیٰ فرشتوں پر افتخار کرتا ہے. فرشتوں وہ کہتا تھا نا اتجعل فیہا، اس کو خلیفہ بنائے گا جو خون بہائے گا، وہ یسفک الدماء اور فساد کرے گا.
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں. یہ اس وقت اللہ تعالیٰ یقین ہے مجھے، اور اگر یہ میری بات صحیح نہ ہو تو پھر میرا ایمان سب ختم، کہ اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہوگا دیکھو میرے بندوں کو کس شوق سے اور کس لذت سے روزہ رکھا. کوئی بیمار ہے اس کا بھی وہی ہے. بیمار کی بات اور کروں، جب بیمار تڑپتا ہے کہ اب میں، ایک صاحب نے باہر سے مجھے فون کیا، میں سمیع صاحب 72 سال بالغ ہونے کے بعد روزے رکھے، اب روزے نہیں رکھ سک رہا ہوں، دل کو بہت شاق گزر رہا ہے. میں نے کہا شکر کریں اللہ تعالیٰ سے کہ دل پر شاق گزر رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی اللہ کی دوستی ہوئی ہے، ورنہ ہوتا چلو جان چھوٹی. عزیزان گرامی میں پھر کہوں گا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. والدین کا شکریہ ادا کیجیے، وہ ہمیں یہاں پر اب اس کو اگلی نسل میں منتقل کیجیے. بیٹوں کی شادی ایسی جگہ کیجیے کہ جب ان کی بیوی آئے، بچوں کی ماں آئے، تو وہ بچوں کی اور اچھی تربیت کرے. آگے بڑھتے ہیں. عزیزان گرامی اس مہینے میں اپنے کسی لمحے کو ضائع مت ہونے دیجیے، نہ واٹس ایپ، نہ ٹک ٹاک، نہ فلاں، اس لیے کہ قَدْ جَعَلَ أَنفَاسُكُمْ فِي تسبیح، اس میں تمہارے سانس لینے کو تسبیح قرار دیا گیا ہے. یعنی آپ کچھ نہیں کر رہے، اور اگر 1 منٹ میں 72 مرتبہ آپ تسبیح کر رہے ہیں تو 1 گھنٹے میں کتنا، کوئی کیلکولیٹ کر لے، کتنے ملین تسبیح آپ کی مفت میں اللہ تعالیٰ، اور وہ تسبیح جو قبول ہو رہی ہے. ایک تسبیح جو ہمارے جیسی ہے پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، ایک وہ تسبیح جو آپ سانس لے، اور پھر اس میں معصوم فرماتے ہیں، رسول اکرم فرماتے ہیں، امام رضا سے، مولا کائنات سے رسول اکرم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد، کہ جب تم سوتے ہو وہ نومکم فیہ عبادت، ماہ رمضان میں تمہارا سونا بھی عبادت قرار دیا گیا. یعنی تم کو اللہ نے اپنا بنا لیا ہے. اب تم کتنا اس کا بن کے رہتے ہو، کتنا نہیں رہتے ہو، تمہارا معاملہ اور اللہ کا. میرا کام ہے توجہ دلانا. ایک والدین، دوسرے اپنے اخلاق کو اچھا کیجیے. ایسا نہ ہو، ظاہر ہے باہر نکلتے ہیں، میری طرح تو نہیں ہے کہ بس آرام سے چیزیں چلتی ہیں. شکر خدا کا، اللہ کا احسان ہے کہ جب باہر نکلتے ہیں تکلیف ہے، مشکل ہے، گاڑیاں چلانا، بسوں میں جانا، واپس جا کر اگر گھر والوں پہ چڑچڑا پن دکھایا تو یہی گلے کا توق بن جائے گا. جو اس وقت لذت کی حالت میں بیٹھے ہیں نا، یہی گلے کا، حوصلہ کیجئے. ان اللہ مع الصابرین پڑھتے جائیے، ان اللہ مع الصابرین پڑھتے. میں نہیں کہتا کہ وہاں سے بدتمیزی نہیں ہوتی ہوں گی، آپ کی ناپسندیدہ چیزیں نہیں ہوں. بعض مرتبہ بحث ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں جو بدتمیزی نہ کر رہا ہو اس پہ آپ غصے ہوں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے. بات یہ ہے کہ سامنے سے بدتمیزی ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو بدتمیزی ہے، ادھر بھی تو روزہ ہے نا، ادھر بھی تو پورے گھر کے مسائل ہیں، بچوں کو سنبھالنا ہے. یہ دونوں طرف ایک دوسرے کے ساتھ حوصلہ رکھیں. پوری رات عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، دعائیں پڑھیں، اور اس کے بعد ایک جھک جھک شروع ہوئی، اس نے آپ کے گلے کا توق بن جانا ہے. اس لیے اگلی چیز جس کی نصیحت کرتا ہوں، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، حوصلہ کیجیے. بھوک پہ حوصلہ کر رہے نہیں کر رہے، پیاس پہ حوصلہ کر رہے نہیں، صبر کر رہے نا، اپنے اخلاق کو کنٹرول کیجیے. اور اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر سکتے ہیں تو کیا ہی بات ہے. درود پڑھ دیں محمد والے. تو عزیزان گرامی، یہ بہار قرآن مجید کی بہار کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جتنا استفادہ کر سکیں قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، اور پھر عمل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ، زندہ معجزہ ہے جو اس نے اپنے حبیب کو دیا. کہ آج بعض لوگ کہتے ہیں ہم عربی نہ پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. نہیں، ترجمہ پڑھیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، ترجمہ تو پڑھنا چاہیے، لیکن عربی بھی پڑھیں. مولانا ہمیں عربی پڑھنا نہیں آتی. آج
آپ کے پاس اگر موبائل ہے کوئی مشکل نہیں ہے، یوٹیوب پہ چلے جائیے، 100 تلاوتیں موجود ہیں، جس کی آواز آپ کو اچھی لگے آپ اس کو سننا شروع کر دیجئے۔ مولانا موبائل بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، بیٹا بیٹی بیوی رشتہ دار مسجد کہیں تو کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، بیٹھ جائیے۔ کرنے والے کے لیے راستہ ہے اور نہ کرنے والے کے لیے 100 بہانے۔ دیکھیے گا اللہ اللہ فی القرآن، جو وہ وصیت نامہ تھا اس میں تھا اللہ اللہ فی القرآن۔ دیکھیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، مولا کائنات جب آخری وہ وصیت فرماتے ہیں نا، وصیت نامے میں فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن، میں تمہیں وصیت، ضربت لگی ہوئی میرے مولا، ہم نہیں بھول سکتے، ضربت کا مہینہ بھی ہے، میں تمہیں قرآن کی وصیت کرتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس پر دوسرے عمل کر جائیں اور تم پیچھے رہ جاؤ، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور شکایت کی جائے گی کہ اس قوم نے قرآن مجید کو نظر انداز کر دیا۔ مت کیجیے، کم از کم ایک بار قرآن مجید ضرور ختم کیجیے۔ نہیں کر سکتے بیٹے سے کہیے، بیٹی سے کہیے، اتنا تو کیجیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر میں آپ کے لیے یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے میرے حال پر رحم کرے۔ تیسری چیز، اور لوگوں جہنم کی آگ کو بچاؤ، چاہے ایک خورمہ، بس ایک بھی نہیں، شق من التمر، خورمے کے ایک حصے کے ذریعے افطار کراؤ۔ بڑی اچھی رسم ہے کراچی میں الحمدللہ، بعض جگہوں پہ میں نے باہر بھی دیکھا، لیکن کراچی میں افطار لے کے چلتے ہیں، روڈ نہیں بلاک ہونا چاہیے لیکن افطار دیتے ہیں۔ آپ جتنا دے سکتے ہیں دیجیے۔ الحمدللہ مسجد میں افطار اور پھر کھانے کا بھی انتظام ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز پر لبیک کہہ کر بھرپور انداز میں یہاں پر اپنے افطاری کے ڈونیشنز یا جو بھی ہے جمع کروایا ہے۔ لیکن کافی مت سمجھیے، جب بھی آپ ایک چیز میں سمجھتے ہیں کافی ہو گیا تو پھر گراف نیچے آنے لگتا، اور دوسری جگہ تیسری جگہ، اس لیے کہ اس دفعہ لوگ بہت پریشان ہیں، لوگ بہت مشکلات کا شکار۔ تو کسی نے اٹھ کے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتے؟ کہا کوئی بات نہیں، بشربت من الماء، تھوڑا پانی پلا کے افطار کروا دو، تھوڑا سا لگائیں، پانی کی سبیل لگائیں، اگر شربت ہو سکتا ہے شربت کی سبیل لگائیں افطار کے وقت، تاکہ لوگوں کو یہ رسمیں جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور جہاں جہاں آپ افطار بھیج سکیں، دے سکیں، رشتہ داروں میں، غریبوں میں، یہ آپ کیجیے۔ اگلی چیز اسی پہ آتی ہے کہ دیکھیے یہ جو رمضان فیسٹیول شروع ہوتا ہے نا، یہ رمضان کے فلسفے کے مطابق نہیں ہے۔ وہ جناب ابھی میں نے ایک جگہ سے مینیو پڑھا، ایک افطاری 5,000 روپے پلس ٹیکس، مت جائیے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اپنے شان دکھانے کے لیے یہ بات صرف آپ ہی سے نہیں کر رہا ہوں، بعد میں بھی الحمدللہ لوگ سن، مت جائیے گا، اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لے گا۔ ایک افطاری میں آپ کتنا کھا سکتے ہیں؟ 5,000 روپے ایک آدمی کے افطاری کے اور کھانے کے کسی جگہ پر، یہ اسراف ہے، یہ گناہ ہے، یہ تبذیر کے حکم میں آتا ہے۔ آپ کتنا کھا سکیں گے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوٹلوں میں مت جائیے، یہ جو بفے سسٹم لگاتے ہیں اس میں ایک وہاں پر انسان لالچ میں آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کھا کے کتنا کھائے گا، اور تیسرا یہ کہ کیا ماہ رمضان کھانے کے لیے آیا ہے یا ماہ رمضان بھوکا رہنے کے لیے آیا؟ اب پھر میرے مولا ہمیں وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہیں بھوک لگے تو تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، ہلکا ہاتھ رکھو، اپنے مزے چھوڑ دو۔ اب اللہ کے مہمان ہو تو اللہ کی مہمانی میں دوسروں کے آرام اور مزے کی کوشش کرو، یہی تمہیں لذت عطا کرے گی۔ کتنا اچھا لگے گا وہ 5,000 روپے کسی ایک ضرورت مند، تشخیص دینا آپ کا کام ہے، اس فیملی کو پہنچ گئے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 7,500-8 ہزار میں بنیادی 5 لوگوں کے لیے افطاری کا انتظام ہو سکتا ہے، دے دیجئے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ،
دے دو اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں پھر بتاؤں، میں اور آپ انشاءاللہ، میرا تو پتہ نہیں، آپ کا مجھے پتہ ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کا مہمان بنا ہوا انسان اب اپنی فکر سے زیادہ بیوی بچوں کی فکر کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کی فکر کرتا ہے جن کے پاس نہیں ہے. اور میں آج اس ممبر سے اعلان کرتا ہوں، ایک بار اللہ تعالیٰ پر اندھا بھروسہ کر کے دیکھ لیجئے. جس کے پاس ہے وہ، جس کے پاس نہیں ہے وہ، ایک بار اللہ تعالیٰ پر یہ مہینہ اندھا بھروسہ کر کے دیکھ لیجئے، اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا عطا کرتا ہے. اس لیے کہ جو اس کو نہیں مانتا وہ اس کو بھی دیتا ہے نا. ہاں، اے وہ کہ جو تجھ سے سوال نہیں کرتا اسے بھی دیتا ہے، اور اے وہ جو تجھ سے سوال کرتا ہے اسے بھی دیتا ہے. اب دونوں کو جو دیتا ہے فرق ہے یا نہیں؟ جو اس کے کام ہی نہیں ہے جس کا اللہ سے، اس کو بھی اللہ دے رہا ہے. اللہ کا انٹرسٹ نہیں، جا لے جا. لیکن جب آپ اس سے مانگتے ہیں یا جب آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے ایک خوشی کا مقام ہے. عزیزان گرامی، یہ مہینہ اطاعت کا مہینہ ہے، یہ نماز شب کا مہینہ ہے، یہ سحر اور افطار میں دعائیں کرنے کا مہینہ ہے. دعائیں دوسروں کے لیے کریں تاکہ آپ کے لیے بھی دعائیں قبول ہو جائیں. اس مہینے میں اپنے چھوٹوں پر، وہی وصیت نامے کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں، چھوٹوں پر رحم کرو اور بڑوں کا احترام کرو. اور اپنے گھر والوں کو، اب ایک آخری تقریباً نتیجہ لے رہا ہوں، وصیت کریں، نصیحت کریں، پردہ کریں، روزہ رکھیں، نماز پڑھیں، افطار دیں، صدقہ دیں، سب اچھا ہے. اگر بے پردگی ہے نا تو یہ ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک نہیں. پردہ جبر سے نہیں کرانا، پریشر دے کے بیٹھ کے سمجھانا ہے. بیٹیوں کو سمجھائیں، بڑوں کو سمجھائیں. کیوں؟ بے پردگی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے. درود پڑھیں تو بلند پڑھیں. اور اب سے شب قدر کی تیاریاں شروع، شب قدر کی تیاریاں شروع. مولانا کیا تیاری کریں؟ کسی کا حق آپ پر باقی ہے؟ شروع کریں. اگر آپ پر کسی کا حق باقی ہے، آپ کو شب قدر نہیں ملے گی. اگر کسی کو آپ نے ذلیل کیا ہے، شب قدر آپ کو نہیں. کسی کی آپ نے غیبت کی ہے، شب قدر آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں، آج ہے جو بھی تاریخ ہے اس حساب سے اپنے آپ کو لکھیے. میں نے کس سے زیادتی کی ہے، کس کا حق کھایا ہے، کیا کیا ہے، لکھیے. اب مثلا کسی کو بہت کچھ واپس دینا ہے، نہیں دے سک رہے، ایک بار چلے تو جائیں اس کے پاس، بیٹھ تو جائیں، اس سے بات تو کر لیں، کوئی قرارداد لکھ لیں. اس کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ دیں گے. جب آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کوئی راستہ. یہ حق اگر کسی کا، حتی شہید اگر کوئی ہو جاتا ہے، تو جب تک اس کا وہ جو حق اس کے پاس دوسرے کا ادا نہیں ہوتا، اس کی آزادی نہیں ہے. ایک نصیحت اور کروں، ہر رات کہیں نہ کہیں کسی درس کے پروگرام میں جائیے اگر جا سکیں. یہاں پر بھی بہت ہی خوبصورت مغرب سے پہلے مولانا عابد اللہ عرفانی اور پھر مولانا مطہری صاحب درس دیں گے. اس میں آپ لوگ جو آ سکتے ہیں وہ یہاں پر آئیں. جہاں پر بھی، اور نہیں جا سکتے یوٹیوب کھولیے، پوری دنیا سے درس آتے ہیں، ان درسوں کو سنیے. یہ آپ کی روح کو تازہ کریں گے، آپ کی روح کو پاکیزہ کریں گے. اور دعائے افتتاح کا ترجمہ ضرور پڑھیے، دعائے افتتاح کا ترجمہ ضرور پڑھیے. آپ کی روح کو بہت زیادہ تقویت ملے گی. جو اہل ہیں، جن کے پاس موقع ہے، وہ آج سے، اب آپ ایک سحری تو گزر گئی، تو دعائے ابو حمزہ شمالی پڑھنا شروع کریں. 10 لائن 15 لائن ترجمہ پڑھیں. دیکھیں یہی موقع ہے اپنے نفس کو شائن کرنے کا، یہی موقع ہے اپنے نفس کو چمکانے کا. اگر چمکا لیا تو بہت اچھا، نہیں چمکایا تو تھوڑا نقصان ہوتا ہے. پالنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بہتر انداز میں عبادت کی توفیق عطا فرما.
دیکھو ناصروں کو رہا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، تیری اطاعت کی لذت عطا فرما، ملک پاکستان کو دشمن کے ہاتھوں سے آزاد فرما دے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ بڑی غم کی خبر آئی ہے اور دعا کریں، 7,000 مزدوروں کو آج اغوا کیا گیا ہے پھر سے، اور ابھی کی تازہ خبر ہے، پلنے والے جلد از جلد انہیں سالم اپنے گھر والوں تک واپس پہنچا دیں۔ ان کے لیے درود پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، حج ایک ایسا فریضہ ہے جو ان لوگوں پر فرض ہے کہ جن کے پاس مال ہو۔ تو کیا جن کے پاس مال نہیں ہے وہ نہیں جا سکتے؟ وہ جا سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا واجب حج حساب نہیں ہوگا۔ اگر کسی کی نیابت کرتے ہیں وہ بھی اچھا ہے، ویسے حج پہ چلے جائیں وہ بھی اچھا ہے، لیکن جن کے پاس استطاعت ہے یا یہ جو استطاعت کے بغیر گیا تھا بعد میں اگر اس کی استطاعت ہو گئی تو وہ واجب حج کرے گا۔ جو صاحب استطاعت ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں، اپنے بالغ بچوں کا حج ابھی سے کروا دیں۔ آپ ان کو گفٹ کریں اور گفٹ کر کے ان کو حج کرا لیں، تاکہ ان کی زندگی میں، اس لیے کہ حج کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں۔ جب خانہ کعبہ کا دیدار ہو جاتا ہے، جب حرم رسول اکرم کا دیدار ہو جاتا ہے تو انسان پھر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ تو حج کے سلسلے میں اپلیکیشنز جاری ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مس کر جائیں، اور جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، نہ بیماری مجبوری ہے نہ کوئی شرعی مجبوری ہے، اور وہ حج نہ کرے تو موت کے وقت اس سے پوچھا جائے گا کہ تو یہ بتا، یہودی مرنا چاہتا ہے، نصرانی مرنا چاہتا ہے یا مجوسی مرنا چاہتا ہے؟ یعنی پوری زندگی ایمان، ایک حج نہیں کیا۔ اگر کوئی مشکل ہے علماء سے بیٹھ کے بات کر لیں، حج کے تاریخ باقی ہے ابھی بھی، آپ جو نہیں گئے ہیں وہ جائیں، اور جو گئے ہیں وہ پھر سے چلے جائیں، اور اگر نہیں جا سکتے کسی اور کو دے دیں، نیابت دے دیں، معصومین علیہ السلام کی نیابت کروا لیں، اس کا ثواب آپ کو، آپ کے محرومین کو انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جن کی استطاعت ہے ان کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد۔ روزے کے مسائل پہ مختصر وقت میں بات کرتا چلوں، اس لیے کہ میرا کوئی موڈ نہیں ہے پاکستان کے سیاسی مسائل پہ کوئی رائے دینے کا۔ ہم نے اپنی رائے دی ہوئی ہے اور اسی رائے پہ قائم ہے کہ چاروں ستون بیٹھ جائیں، اس کے علاوہ یقین کیجئے کوئی رائے حل نہیں ہے سوائے تباہی اور بربادی کے، اور جو کچھ ہوا ہے وہ تو ابھی ٹریلر ہے، اور تباہی اور بربادی جو آگے آئے گی، انا کو پیروں میں رکھیں، بیٹھیں، ملیں، اور کوئی ایک ایسی ڈیٹ لے کر آ جائیں کہ جس پر سب اتفاق کریں۔ پلنے والے میرے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے اور مجھے سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کے مسائل میں یہ عرض کرتا چلوں آپ کو کہ ایک تو جو سحری بند کرنے کا وقت ہے وہ احتیاطاً آپ کو بند کر لینی چاہیے، یعنی اس سے پہلے کھا پی لیں، سب کر لیں، لیکن وہ احتیاط کا جو وقت ہے، اگر غسل باقی تھا تو ابھی تیمم نہیں کریں گے، اگر اس وقت میں غسل کر سکتے ہیں تو آپ نے غسل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر آج مجھے نہیں ایگزیکٹ یاد ہے، لیکن آج سحر کو بند کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے، انتہائی سحر 5:10 اور اذان فجر ہے 5:21 پہ، ٹھیک؟ اگر غسل نہیں ہوا ہے تو حکم ہے نا کہ اگر آپ غسل نہیں کر سکتے تو تیمم کریں۔ اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو یہاں تیمم نہیں کریں گے ابھی، مگر یہ کہ 2 منٹ باقی رہ گئے، 3 منٹ باقی رہ گئے، یعنی 5:18 ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ غسل تو فوراً آپ نے تیمم کرنا ہے اور روزہ شروع کرنا ہے، لیکن اگر غسل کر سکتے ہیں تو 5:10 پہ رکیں گے نہیں، فوراً
پانی ڈالنا ہے نا بدن پہ جو ترتیب سے، سر اور گردن سیدھا حصہ الٹا حصہ، نیت آپ نے کر لی، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو خاص تلقین کرتا ہوں، دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فمن کانا، تم میں سے جو مریض ہیں یا سفر پہ ہیں تو فعدۃ من ایام اخر، بعد میں رکھ لینا، اور اگر بعد میں شفا نہ ملے تو اس کا فدیہ دے دیا جائے گا۔ مثلا پچھلے سال جو بیمار تھے قضا بھی نہیں کر سکے ہیں، وہ اس کا ایک مدطعام فدیہ دے دیں گے۔ ایک مدطعام، اب علماء 750 گرام آٹا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں 1 کلو دے دیں، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے احتیاطاً، اور اگر ایک مومن کو کھانا کھلا دیں گے تو اور بھی اچھا۔ لیکن دیکھیں جو بیمار ہیں ان کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ آپ کو شوق ہے روزہ رکھنے کا، سر آنکھوں، ہمارے کمیٹی کے بھی ایک بھائی ہیں، ان کو میں سمجھاتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک زندگی بھر روزہ رکھا ہے، روزہ چھوڑنا بہرحال وہ ان کی اپنی مرضی ہے، جیسے چاہیں کریں نہ کریں۔ دیکھیں نمبر 1، اگر آپ روزہ رکھیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، اور عام لوگوں کی نظر میں یہ بات ہے، آپ روزہ نہیں رکھیں۔ نمبر 2، آپ کے روزے رکھنے کی وجہ سے آپ کی بیماری طولانی ہو جائے گی، آپ روزہ نہ رکھیں۔ یعنی عقل مند لوگوں کی نظر کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنی ذات کی اس کے نہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو معالجے میں تاخیر ہوگی، ایسی صورت میں بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ جو عمر رسیدہ لوگ ہیں اور ان کی صحت ہی ان کو اجازت نہیں دیتی تو ویسے ہی ان کا روزہ نہیں۔ اب میں نے روزہ رکھا اور میری طبیعت خراب ہوئی اور مجھے دوائی لینی ہے، ایک کانسیپٹ دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ظہر سے پہلے کھول سکتے ہیں، ظہر کے بعد نہیں۔ جب بھی بیماری کا کوئی مسئلہ ہوا اور آپ اب دوائی لینے پر مجبور ہیں، آپ روزہ کھول دیں گے، کوئی مشکل نہیں۔ قے کے مسئلے کو بھی میں سمجھاتا جاؤں کہ اگر قے آئی، روزہ رکھ لیا، قے آئی اور آپ نے سب پھینک دیا، کوئی چیز بھی جان بوجھ کے واپس نہیں گئی، آپ نے منہ میں پانی لے کے کلی کر دی تو آپ کا روزہ اپنی جگہ پر قائم۔ لیکن اگر قے آئی اور آپ نے تھوڑا ریورس کر لیا یا ریورس ہوا، ایسی صورت میں پھر آپ کو روزے کی احتیاط یہ ہے کہ ابھی بھی روزہ کمپلیٹ کریں اگر کر سکتے، اگر نہیں کر سکتے تو بات ہی ختم ہو، پھر بعد میں اس کی قضا بھی آپ کو رکھنی ہے۔ بیماروں کے لیے کہہ دوں کہ جو بیمار اگلے سال روزہ نہیں رکھ سکیں گے انہیں فدیہ دینا ہوگا، اور اگر روزہ رکھتے ہیں اور بیلنس ہو، یا سفر کا بھی بتا دوں، یہ بہت اچھا یاد آ گیا کہ جب آپ کراچی کی لمٹ سے باہر نکل جائیں گے، میری تشخیص ہے بحریہ ٹاؤن کراس کریں گے پھر کراچی کی لمٹ، اس کے بعد یا 44.5 کلومیٹرز آپ چلے گئے آگے، یا 22.5 کلومیٹرز جائیں اور 22.5 کلومیٹرز بحریہ ٹاؤن سے واپس آئیں، اور آپ کا کام بھی سفر نہ ہو، جیسے آج کل ہم کثیر السفر ہو گئے ہیں، تو وہ آپ کا کام سفر نہ ہو کہ آپ نے سفر ہی آئندہ 6 مہینے کرنا ہے، وہ پھر حکم الگ ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو ایک کام پیش آیا یا آپ کی کمپنی نے کہا کہ ذرا یہ کام کر کے آ جائیے، تو آپ سحری کریں گے، یہ غلطی مت کیجیے، آج میرا سفر ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، نہیں، آپ سحری کریں گے۔ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، ایک مرتبہ مجھے تنزانیہ جانا تھا، میں ایران سے کراچی آیا رات کو اور صبح فلائٹ تھی 7 بجے کے قریب، تو بھائی نے کہا کہ سحری کر لیں، میں نے کہا 7 بجے جہاز اڑے گا، 7:30 بجے کھا لیں گے۔ جہاز جو ہے ڈیلے ہوتے ہوتے زوال یہیں پر کراچی میں ہو گیا اور بغیر سحری کا روزہ رکھنا پڑا۔ تو سحری تو آپ نے کرنی ہے، روزہ تو سٹارٹ کرنا ہے، کیا پتہ آپ کا سفر ہی نہ ہو، کیا پتہ راستہ ہی بند ہو جائے، کیا پتہ فلائٹ کے، جس دن آپ نے سفر کرنا ہے آپ روزہ رکھیں گے۔ اب اگر آپ نے یہ سفر ظہر سے پہلے شروع کیا اور کراچی کی حدود سے باہر نکل گئے تو آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ آپ روزہ نہیں کھولنا چاہتے ہیں تو پھر اس کی شرط اصل میں یہ ہے کہ وہاں زوال سے پہلے پہنچے جہاں پر 10 دن رہنے والے، یہ آپ کا وطن، مثلا کسی کا وطن حیدرآباد میں، وہ روزہ رکھ کے صبح 10 بجے یہاں سے نکلتا ہے، حیدرآباد میں زوال 12:30 بجے، وہ 12 بجے حیدرآباد پہنچ جاتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہو گیا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ آخری چیز فعلاً آج کی آخری چیز،
آپ اپنے شہر واپس آ رہے ہیں، لاہور سے آپ نے فلائٹ لی صبح، آپ اپنے شہر واپس، اگر آپ نے لاہور میں روزہ رکھ لیا، یعنی روزے کی نیت نہیں کریں گے، آپ نے سحری کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں کی جو روزہ آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، آپ نے کہا نہیں میں 12 بجے سے پہلے کراچی لینڈ کر جاؤں گا، میں روزہ میرا ہو جائے گا، آپ نے نہیں کیا تو آپ کا روزہ، اگر زوال سے پہلے لینڈ کر گئے تو آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اگر زوال کے بعد لینڈ کیا آپ کھا پی نہیں سکتے لیکن آپ کو قضا بھی رکھنی ہوگی۔ یہ چند مسائل ضروری تھے اور انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ان کو ڈال دیا جائے گا تاکہ سفر سے متعلق کنفیوژن کا شکار نہ ہو، پالنے والے میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، یہ جو فتنے فساد کی فضا بنی ہوئی ہے اسے ختم فرما دے، فلسطینیوں پر جو ظلم ہو رہا ہے ان ظلم کو ختم کرنے میں ہماری مدد فرما، کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما، پالنے والے روزے کی حالت میں خوشی کے ساتھ دل سے تیری طرف ہاتھ اٹھا کر رسول اور آل رسول کا واسطہ دیتے ہیں، جو دلی حاجات ہیں انہیں روا فرما دے، اس مہینے کو بہترین انداز میں عبادت کا مہینہ قرار دے دے، ہماری رات کی اور دن کی دعاؤں کو قبول فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، اے رب العزت تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، علماء کرام، راجزام، رہبر معظم، قائد محترم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما دے، شب قدر کی فضیلت عطا فرما دے، قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دے، بیوی بچوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ